قربانی ایسا عمل ہے کہ جتنا عظمت والا فضیلت والا عمل ہے تو اس کے اندر شرائط بھی اتنے سخت ہیں۔ ایسے نہیں کہ اپنی طرف سے جو جانور ملے اور جس طرح چاہیں ہم قربانی کر دیں اور قربانی قبول ہو جائے گی، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دین کو سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ یارانہ بھی، ان کے ساتھ محبت بھی، تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ تو پھر ایسے جب دن آتے ہیں، ایام آتے ہیں جیسے قربانی کے ایام ہوں، تو پھر ان کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ایسے کو شریک کرنے سے کیا ان کی قربانی پر کوئی اثر پڑے گا؟ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے علاقوں میں ایسے آپ کو علاقے ملیں گے جہاں پر ہمارے مسلمان جو ہے جو پکے ٹھکے مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان کے تعلقات ہیں قادیانیوں کے ساتھ۔ قادیانی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آخری نبی نہیں مانتا، علماء اور پاکستان کے آئین کے مطابق وہ جو ہے کافر ہے اور دین اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، لہٰذا ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہے ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر قربانی میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، یعنی جانور قربانی کے ساتھ حصے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک قادیانی شریک ہو گیا، یا اسی طرح جو ہے شیعہ اس میں شریک ہو گیا۔ شیعہ اثنا عشریہ کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ شیعہ اثنا عشری جو ہے وہ اماموں کو انبیاء پر فوقیت عطا کرتا ہے، فوقیت دیتا ہے، اور اسی طرح قرآن جو نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس میں یہ غلطی سمجھتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت علی پر نازل ہونے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلطی سے حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا، یا اماں عائشہ پر تہمت بہتان لگاتے ہیں اور قرآن کے تحریف کے قائل ہیں، اس کو اصل قرآن نہیں سمجھتے۔ ان عقائد کی بنیاد پر علماء ان کو جو ہے مسلمان نہیں کہتے، علماء ان کو یہ کہتے ہیں کہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ لہٰذا جب یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہمارے معاملات کے اندر شریک ہیں، تو اکثر ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں مسلمان، سنی مسلمان، جو ان کے ساتھ دوستیوں کی وجہ سے ان کو بھی قربانی میں شریک کر لیتے ہیں یا ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح دوسرے بدعقائد لوگ ہمارے کچھ بریلوی حضرات بھی ہیں، یا اس طرح دوسرے کوئی اور کسی کو دیکھ لیں جن کے اندر جو ہے بہت زیادہ غلو پایا جاتا ہے، وہ اولیاء کرام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہو گئے، یا اسی طرح داتا گنج بخش رحمۃ اللہ ہو گئے، تو ان کو جو ہے اللہ کے ساتھ ان کے صفات کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں۔ حتیٰ کہ نعوذ باللہ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے گناہوں کا اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ ایک مجھے ملا ایک شخص، وہ کہتا ہے کہ بھی اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے کہ بس یہ جو چاہیں وہ کرتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ ہی گناہوں کو بخشتا ہے، اللہ کے سوا کوئی گناہ کو نہیں بخشنے والا، اللہ ہی سب کے کام بناتا ہے، قرآن میں سب کچھ یہی ہے۔ اس طرح غلو کر کے اللہ کے ساتھ ذات میں یا صفات کے اندر جو شریک ٹھہراتے ہیں، ایسے لوگ بھی اب اگر ہمارے قربانی کے جانور میں شریک ہو جاتے ہیں تو آپ سب کی جتنے بھی حصے دار ہوں، چاہے مواحد ہوں، سارے کے سارے کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا قربانی کے اندر جو قربانی کے جانور کے اندر جتنے بھی شریک ہوں وہ سارے کے سارے مواحد ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول نبی تسلیم کرتے ہوں، تو ایسوں کا شریک کرنا ٹھیک ہے، ان کے ساتھ قربانی بالاتفاق ٹھیک ہوگی۔ لہٰذا اس کے علاوہ کوئی بھی بد اعتقاد اس شخص اس کے اندر ایک بھی اگر اس طرح داخل ہو جاتا ہے، یعنی 6 ٹھیک ہیں اور ایک غلط ہے، قادیانیوں میں سے، شیعہ میں سے ہے، یا اس طرح بد عقیدہ جو اللہ کی ذات میں صفات میں کوئی شریک ٹھہراتا ہے، ایسا شخص شریک ہو گیا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔